آپ کھولے نا مائک. فرحان ہیرو جانے من فرحان. جی سر جی بول رہے میری باتوں سے برا تو نہیں مناتے؟ میں بیٹا سمجھتا ہوں آپ کو. بہت مزہ آتا ہے مجھے. نہیں نہیں سر اس میں برا کون سی مانے والی اچھا بات ہے. جی، آپ بولیں کہ آپ سے چھٹی چاہیے 1 مہینے کی اس کلاس کی، فزکس والی کی. عید کے اگلے ہفتے نا ہم شروع کریں گے، نیوٹن سے ہی دوبارہ شروع کریں گے. چلے تب. سر اجازت. تھینک یو. اور اس دوران یہ بھی رہے گا نا گروپ میں چیٹ، اور فیس بک پہ. میں تو زیادہ فیس بک والے گروپ کو پریفر کروں گا. وہاں لکھنا، وہاں چیزیں شیئر کرنا. آپ بھی فیس بک پہ ایکٹیو ہو جاؤ، کیونکہ اب آپ نے وہاں ہمارے ساتھ گروپ میں بحثیں کرنی. اور یہ جو تم کرتے ہو نا اس میں واٹس ایپ کے گروپ میں پڑھتا تو ہوں، سنتا بھی ہوں، لیکن بڑا مشکل فیل ہوتا ہے. لیکن اگر تم فیس بک پہ آ جاؤ نا تو ایسے میرے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہوتا ہے، پھر کتاب کی طرح سے پڑھتا ہوں. پھر اچھا لگتا ہے. پھر جواب بھی چلے دوں. صحیح ہے سر. اور دوسرا سر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ٹاپک کیا ہے، جب تک ہم آپ سے کنیکٹڈ ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ جو دوسری کلاسز بھی ہیں یہ بھی انشاءاللہ کافی انٹرسٹنگ ہوگی، اور اس سے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. بس سیکھتے فی رہنا الحال چاہیے. جی جی سیکھتے رہنا چاہیے بالکل. میں تو کہا کرتا ہوں اکثر، آپ کی بات بھی کاٹ رہا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں، اور میری ایک نظم بھی اس ٹاپک پہ بڑی اچھی ہے، آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسان زندگی ایسے گزار رہا ہوتا ہے جیسے یہ ایک ریپیٹیشن ہے ڈیلی روٹین کی. تو جب ڈیلی روٹین کی ایک ریپیٹیشن پہ توجہ جائے کہ یہ تو میری ریپیٹیشن ہے، تو اس سے بندہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے کہ یہ کیا لائف ہے. اکثر لوگوں کو دیکھتے سنا ہے کیا زندگی ہے، شب و روز ایک جیسے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی فرق نہ، زندگی میں کوئی لطف نہ رہنا، زندگی میں کوئی ہوپ نہ رہنا، مزہ نہ آنا. جیسے تم نے جی لکھا جی تھا اٹس اوکے ٹو بی کیوریس. یہ صحیح. مزہ لینے کے لیے کرتا ہے بندہ اور جانی. سر اس پہ پراپر ریسرچ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، ہاں کہ بتائیے. دن کیسے گزرتے ہیں اور سال کیسے گزرتے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے تو ٹائم سلو گزرتا تھا، جب اسکول پیریڈ تھا، پھر کالج میں اس سے تھوڑا تیز ہوا، اور اب تو اتنا تیز ہے. تو اس پہ پراپر ریسرچ ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ ہم ہر دن کچھ نہ کچھ نیا سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے برین میں نیو کنیکشنز بن رہے ہوتے ہیں نیورونز کے. تو اس کی وجہ سے ہم ٹائم کو زیادہ ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہمارا برین جتنا ایکٹیو ہوتا ہے اتنا ہی وہ ٹائم کو زیادہ ایکسپیرینس کرتا ہے. جس طرح ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ ہم ٹائم کو سب سے کم مطلب ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ صبح ہو جاتی ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارا برین لیسٹ ایکٹیو ہوتا ہے. تو آپ جتنے اپنے برین کو زیادہ ایکٹیو کریں گے اتنا ہی آپ ٹائم کو زیادہ ایکسپیرینس کریں گے. تو اس لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آپ کسی نئی جگہوں کو ایکسپلور کریں، نئی بکس پڑھیں، اپنی لائف میں کچھ نیا لے کے آتے نہیں. جب آپ نیا کچھ سیکھتے رہیں گے تو آپ ٹائم کو زیادہ ایکسپیرینس کریں گے. اس سے آپ کو ایسے نہیں لگے گا کہ ٹائم اب تیز سے گزر رہا ہے. ونڈرفل، ونڈرفل، امیزنگ. اچھا، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پھر 3 چیزیں ہیں آپ کے پاس، اور میری نظم میں بھی وہ 3 چیزیں ترتیب سے آئی ہوئی ہیں. 3 چیزیں آپ کے پاس، اگر وہ آپ کرو تو آپ جو ہے نا بور نہیں ہوگے. ایک چیز تو آپ نے بتا دی، 2 میں نے اور ایڈ کی ہوئی ہیں. وہ کہتا ہے کہ، بلکہ میں آپ کو نظم سناؤں، آج تو اسپیشل کلاس ہے نا. واہ. جی جی سر سر سنائیں. ضرور ضرور سر ضرور سنائیں. بالکل سر. سر پوچھا نہ کرے بس سنا دیا کرے. مائنس کرتے گیا سرچ کریں. یہ سرچ کیسے کیا جاتا ہے؟ چینج ہوا پڑا ہے اس کا ایکٹیویٹی لاگ میں، یہاں پہ اوپر ہوگا نا. ہاں یہ سر جب تک آپ اپنی نظم ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو ہے نا میں ایک نظم ڈیلیکیٹ کرنا چاہ رہی تھی اقبال کی. ارشاد ارشاد ارشاد. جی. نااہل کو حاصل ہے کبھی قوت و جبروت ہے. نااہل کو حاصل ہے سبھی قوت و جبروت. سبھی، اچھا یہ میں نے کبھی لکھ دیا اس کو. سبھی قوت و جبروت ہے خوار زمانہ میں کبھی جوہر ذاتی. ہے. شاید کوئی ہے خوار زمانہ میں کبھی جوہر ذاتی. واہ واہ واہ. شاید کوئی منطق ہو نیہا اس کے عمل میں، اچھا. تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی.
वाह 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 वाह, तकदीर नहीं ताबे मंतिक नजर आती। वंडरफुल। हाँ, एक हकीकत है कि मालूम है सबको, तारीख अहम जिसको नहीं हमसे छुपाती, वाह हर लहजा है कौमों के अमल पर नजर उसकी, राह सकते तैगे दो पैकर नजर उसकी। वाह 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 वाह। दिस इज फॉर यू। थैंक यू, कमाल कर दिया। अच्छा जी, मैं भी अब सुनाता हूँ नज़म। इसका उन्वान है तकरार साथ। आज का दिन भी उसी रंग में गुजरा, वही आहंग वही सौत सिफत आज भी थी। अब तो अजबर हैं ये अलवान ये अस्वात ये सब, कौन सा नाम मुझे याद नहीं, किसके आगाज का अंजाम मुझे याद नहीं। खुदकुशी तक जो हकीकत में नहीं हो सकती, खुदकुशी नफ्स की रजत है मुदाम, फिर तगय्युर की बका हर्ज़े मतरूक नहीं। वाह। फिर तगय्युर की बका हर्ज़े मतरूक नहीं, ठीक अब यूं है कि एक रास्ता है, या कोई ताजा हुनर या कोई ताबिंदा ख्याल, शेर या गीत या गिटार या तस्वीर या ताल, यूं बदल फिर भी न बदले तो फिर एक रास्ता है, रोज के काम को अंजाम नए रंग से दे, खिदमते खल्क से दिल जीत तो फिर मीत बहुत, तायरे दिल के तलज्जुज के लिए गीत बहुत। अब इसमें जो बात कही गई है वो ये है कि आपके पास या तो आप सीखना शुरू कर दें या तख्लीक करें, सही। या फिर लर्न करें। अगर दोनों के, हर बंदा तो तख्लीक नहीं कर सकता क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो गॉड गिफ्टेड है, और हर बंदा सीख तो सकता है। लेकिन सर तख्लीक करने के लिए भी तो पहले सीखना जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, क्योंकि बच्चों ने कुछ सीखा हुआ नहीं होता, सबसे ज्यादा तख्लीक होते हैं, वही करते हैं। जी बिल्कुल सही। इतने छोटे बच्चे को लो, फरहान जो 1 और 1.5 साल का होता है, उनको 6-7 को बिठा दो और फिर ऑब्जर्व करो दरवाजे में खड़े होके, तुम हैरान रह जाओगे, नए लफ्ज, नई बातें, नए आइडिया और नए खेल को इजाद कर लेते हैं। बिल्कुल, क्रिएटिविटी इंसान की अपनी पैदाइशी तौर पे अल्लाह ताला देता है उसको। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो दिस इज द क्वेश्चन कि वो जो है मतलब या तख्लीक करो, खुदादाद भी तख्लीक हो ना तो बाज़ वो बंदों की छुपी रहती है, ज्यादातर लोगों के अंदर तख्लीक जो है वो छुप जाती है उनकी तरबियत की वजह से, उनके ऊपर मौजूद लॉजिकल प्रेशर्स की वजह से, फिर उनको निखारना होता है, वो सीखते हैं। आपकी बात भी ठीक है, उन्हें अपनी वो तख्लीक की कुव्वत सलाहियत को पॉलिश करना पड़ता है, फिर उन्हें समझ आ जाती है कि अच्छा मेरे अंदर तो ये था। मैंने ऐसे ऐसे शायर देखे हैं जो 40 साल में बेदार हुए तख्लीकी इससे कि उनके अंदर शायर था। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब है या सीखो। अब सीखना ज्यादातर लोगों के लिए तो मुमकिन है सर, शायद वो इस वजह से तो नहीं होता है जो मुझे समझ आ रही है। मतलब अगर आप किसी टॉपिक से रिलेटेड सब कुछ नहीं जानते तब भी आप उसके बारे में नई बात कर सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी उसके बारे में जानते हैं तो फिर आप नई डायरेक्शन में जा ही नहीं सकते। बड़ी उम्दा बात की तुमने, पूरा फलसफा है ये, पूरा फलसफा है। बिल्कुल सही कहा सर। पूरा फलसफा है। सारी MBTI जो है ना इस पर बहुत डिपेंड करती है। एग्जैक्टली, ये पूरा फलसफा है। वजह ये है कि इस फलसफे की बेस पे हम इवन के तख्लीकी इवन क्योंकि मैंने साइंटिस्ट को भी ये कहते हुए सुना है कि वो भी ये कहते हैं ना कि ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि अगर आप सब कुछ जानते हो तो फिर आप उस पर पक्के हो, फिर आप कोई नई चीज सोच ही नहीं सकते। हमारे यहाँ शोरा में कहा जाता है, जो हम महफिलों में बैठते हैं जब बाब ज़ौक़ और मुशायरे, और एक बात आम कही जाती है कि अगर अच्छा शेर कहना चाहते हो तो दूसरों की किताबें मत पढ़ो और किसी शायर को मत पढ़ो। अगर तुम दूसरों शायरों को पढ़ोगे तो तुम खुद जो तख्लीक करोगे ना उस पर उसका असर आ जाएगा। तुम्हें अपने अंदर जो कुछ है उसको निकालने के लिए किसी की किताबें मत पढ़ो, खुद डायरेक्ट शायरी करो। तो लेकिन सर हमने
اقبال کی شاعری کو دیکھیں تو اس میں یہ ہمیں نہیں دکھائی دیتا، حالانکہ انہوں نے بہت سے ایسی غزلیں بھی ایسی نظمیں بھی کہی ہیں کہ جو کہ کسی اور سے جرمن زبان سے کوئی اٹھا لی ہے، اور باقاعدہ اس کا شاعر کا نام بھی وہ ساتھ میں کہ جی ان کی نظر سے اخذ کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اقبال کی شاعری جیسی شاعری دوسرے کسی شخص کو کرتے ہوئے نہیں دیکھی. اس میں آپ کی بات بھی درست ہے، اور میں یہ ایڈ کروں گا کہ اقبال جب شاعری شروع کر رہے تھے تب تھا رنگ ان پہ داغ دہلوی کا، ان کی وہ غزلیں ابھی تک موجود ہیں، کیونکہ اقبال نے داغ کو استاد مانا تھا اور دہلی کے رنگ میں کہتے تھے. لیکن پھر جب اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے مشاعرے پڑھنے شروع کیے تو لوگوں نے خود انہیں باور کرایا کہ آپ کے پاس ایک مختلف لہجہ ہے، تو پھر انہوں نے وہ چھوڑ دیا. تو جو دور انہوں نے اس رنگ میں گزارا ہے اس کے وجہ سے لکھنؤ اور دلی کے لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ جو اقبال ہے نا یہ ہمارے رنگ میں شاعری کرے. لوگ ان سے ناراض رہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو شاعر بھاگے درا لکھی ہے، اپنے جو کتابیں لکھی ہیں یہ غلط اردو ہے، اس اردو کو ہم نہیں مانتے. تو ایک آدمی تھا لکھنؤ کا، تو اس نے کہا کہ اقبال شاعری غلط کرتا ہے، اس کا نام مجھے ابھی بھول گیا، مانت علی ہے اس طرح کا نام تھا. تو لکھنؤ کا شاعر تھا، اس نے کہا اقبال شاعری غلط کرتا ہے اور اردو کا نقصان کر رہا ہے. تو اس نے 2 کتابیں لکھی. ایک کتاب کا نام رکھا مؤدبانہ تبدیلیاں، اور وہ کتاب مؤدبانہ تبدیلیاں دراصل بانگے درا پر لکھی گئی تھی، اور بانگے درا کے اندر اس نے جگہ جگہ اقبال کے لہجے کو بدل دیا تھا دلی کے لکھنؤ کے لہجے کے ساتھ، نئے انداز میں شعر کہے تھے اور کہا تھا کہ یہ ہے اردو. پھر ایک اور کتاب اس نے شائع کی کچھ عرصے بعد، جب اقبال تو نہیں مانا اپنے رنگ میں کہتا رہا، تو اس نے ایک اور کتاب شائع کی جس کا نام رکھا عاجزانہ تبدیلیاں. اور اس نے پھر وہ بال جبریل جو ہے یا دوسری کتاب جو اقبال کی آئی ہوگی اس کو لے کے پھر اس کی شاعری کی اصلاح کر دی تھی. تو اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کسی کے کام کو کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو پھر اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں. تخلیق ہے، وہ کوئی کر رہا ہے تو اس کی اپنی ہے. زندہ جب ساحل سمندر پہ کھیل رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس کے پیروں سے ایسے ایسے پیٹرن بن جاتے ہیں کہ جو کپڑوں کے ڈیزائن بنتے ہیں. میرے کہنے کا مقصد ہے کہ تخلیق کا سلسلہ ہمہ وقت جاری. تخلیق میں کہا کرتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا، میرے ایک ناول کرتاجنا میں یہ ڈائلاگ بلوایا ہے میں نے بطلیموس کے منہ سے کہ کتنی دیر کے لیے پیدا ہوتا ہے ایک آبگینہ. بارش ہو رہی ہو، بارش کا وقت ذہن میں لائیں، آج کل بڑی ہو رہی ہے. بارش جب ہو رہی ہو تو آپ کے سین میں پانی جو ہے نا اس کے تھوڑی تڑپڑاہٹ آ جاتی ہے، تھوڑا سا پانی آ جاتا ہے، تو آدھی انچ کا اتنا سا پانی بارش کا سین میں آ جاتا ہے. وہاں پہ اوپر جب بارش کے موٹے قطرے پڑتے ہیں تو ایک بلبلہ بن جاتا ہے جو ہاف ہوتا ہے ہیمیسفیئر، اور وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں شاعری کی زبان میں آبگینہ. اب آبگینے کی کتنی ساری عمر ہوتی ہے، ودن اے سیکنڈ اور 2 seconds وہ بلاسٹ ہے. اب جو اس آدھے سیکنڈ کے اندر جو لائٹ سورج کی روشنی اس کو چاروں طرف سے اس ہیمسفیئر پر پڑ رہی ہوتی ہے، اس سے انعکاس ہوتا ہے روشنی کی شعاؤں کا، اور ایک پیٹرن بنتے ہیں. اگر آپ ان کو کسی اس پر لیں نا فوٹوگرافک پلیٹ پر، تو اس پہ کلرفل جو پیٹرن بنتے ہیں. اگر اس پیٹرن کو آپ دیکھیں کمپیوٹر میں کھول کے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ اس آدھے سیکنڈ میں اس آبگینے نے اس کائنات میں کتنے نئے ڈیزائن تخلیق کیے، کتنے نئے پیٹرن تخلیق کیے، اور وہ پیٹرن ہمیشہ کے لیے سنبھالے جا سکتے ہیں اور کوئی بڑی ایبسٹریکٹ آرٹ مصور کی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. سر آپ نے یہ حیرت انگیز بات بتائی ہے، ہم کو نہیں پتا تھی. آپ سوچیں کہ اتنی چھوٹی سی دیر کے لیے پانی کے بلبلے نے جو تخلیقی کاروائی کی ہے، تو کریٹیوٹی ہر کسی میں ہے. پرندے گھونسلہ بنتے ہیں تو حیران کر دیتے ہیں. لیکن اگلی بات جو میں کرتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ کریٹیوٹی ہر کسی میں تو ہے، مگر میں نہیں بہتر سمجھتا کہ اگر آپ نے دنیا کی زندگی میں سکون سے وقت گزارنا ہے تو صرف تخلیق کر کے آپ کو مل سکتا ہے. نہیں، تخلیق کا جو عمل ہے وہ ایسے جیسے عورت بچہ جنتی ہے. تو یہ تخلیق جو اس کام میں پڑتا ہے نا اس کو بہت زیادہ درد سے اور کرب سے گزرنا پہلے پڑتا ہے. جب تخلیق کر لیتا ہے تو اس کو جو سکھ ملتا ہے اور
کسی بھی قسم کی باڈی میں نظام اخراج سے جو سکھ ملتا ہے ویسا ہی سکھ اسے اپنی روحانیت کے اس برڈن سے جو تخلیق نے باہر نکال کے پھینک دیا اس سے اس کو جو ملتا ہے سکھ وہ بڑا مزہ ہے، اور اس مزے کے لیے وہ کرتا ہے یہ جیسے پوڈری ہیروئن والا کرتا ہے. لیکن یہ دونوں بڑے تکلیف دہ کام ہیں کہ مزہ لینے کے لیے پہلے تکلیف اٹھائی جائے، لہٰذا کیوں بندہ تخلیق کی طرف جائے. اگر بندہ سادہ زندگی گزارنا چاہتا ہے اور خوش رہنا چاہتا ہے تو دوسرا طریقہ ہے لرن کرو، سیکھتے رہو، ہمہ وقت سیکھتے رہو، کوئی وقت بغیر سیکھنے کے نہ گزارو. اس میں اور اس میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے. اگر تخلیق کار نہیں آپ بنے اور صرف آپ سیکھتے رہے عمر بھر، ان میں یہ نہیں ہے کہ وہ بڑا ہے وہ چھوٹا ہے. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں آپ دونوں کا جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے وہ اس بنا پر کرنا نہیں ہے کہ وہ تخلیق کار بڑا تھا یا وہ زندگی کی دنیا کی زندگی کو انجوائے آپ نے زیادہ کیا. اگر آپ سیکھتے رہے، سیکھنے کا یہ ایسا عمل ہے کہ اس میں آپ کو تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، آپ کو سر صرف لینا پڑتا ہے. سر یہاں پر میں آپ کی بات معذرت کاٹ رہی ہوں. یہ آپ نے جو یہ دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک تخلیق اور ایک سیکھنا، ہمارے اللہ تعالیٰ نے تخلیق مطلب جو میں آپ کے ٹول کی بات ہوئی تھی MBTI کے حوالے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کار فرمائی ہے کہ اس نے دنیا میں 20% لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جو کہ تخلیق کرتے ہیں، اور 80% لوگ ایسا ہیں جو سیکھ کر ان پر عمل کرتے ہیں. یہ اللہ کی اپنی تخلیق ہے، مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ہی یہی بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے زیادہ تخلیق کار بنائے ہی نہیں ہیں، اس لیے ایک سوچنے والا ایک ہوتا ہے اور عمل کرنے والے بہت سے چاہیے ہوتے ہیں. تو 80% لوگ جو ہیں وہ سیکھنے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ اپنی ہے نا سینسز کو استعمال کرتے ہیں. صرف 20% لوگ ہیں جو کہ اینڈ ٹائپ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ ہیں جو کہ چیزوں کو تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ انوینٹرز ہوتے ہیں. یہ صرف 20% ہوتے ہیں. تو یہ اللہ کا ہی نظام ہے، اور یہ بالکل جب آپ پڑھیں گے نا اس چیز کو تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ اس نظام کے بغیر دنیا چل بھی نہیں سکتی. یہ اس طرح کا نظام ہے. زبردست. تھینک یو. ویلکم. تو لرننگ جو ہے وہ دوسرا ہیپی رہنے کا طریقہ ہے. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں آپ لرن کریں، اور لرن کرتے ہوئے جو لطف آپ کو حاصل ہوتا ہے سقراط نے اس کو نام دیا ہے تذکر کا، ریمائنڈر کا. آپ جب نئی چیز سیکھتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات دراصل میرے اندر موجود تھی، اور میں نے یہ جو صاحب مجھے بتا رہے ہیں ٹیچر یا کتاب، یہ جو میں نے ابھی ان سے سیکھی ہے یہ چیز دراصل یہ مجھے آتی تھی. ایک ٹیلی ہونے کا احساس، فیملیرٹی کا احساس جب پیدا ہوتا ہے فیلنگ اندر، آپ چونکتے ہیں. جس کو چونکنا کہتے ہیں وہ ہے ہی یہی، ورنہ کوئی بندہ نہ چونک سکتا اگر وہ چیز اس کے اپنے اندر ایگزسٹ نہ کرتی ہوتی. تو جب آپ چونکتے ہیں، ایسے کرتے ہیں کوئی سی بات سن کے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ موجود تھی وہ نالج کا پیس، وہ ٹکڑا، اور آج آپ کو یاد دلا دیا گیا. تو شکرات اس کو. اور سر اسی طرح جب آپ کسی نیک لوگوں کی مطلب کسی نیک شخص کی صحبت میں ہوتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو مطلب آنسو سے نکل آتے ہیں، اور وہ جو ایک احساس ہوتا ہے، اور مطلب ایسے لگتا ہے کہ ہم یہ جانتے تھے لیکن آج یہ ایک ریمائنڈر ہے ہمارے لیے. تو اس کا کنیکٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو سب نے وعدہ کیا تھا تو وہ تو جانتے تو ہیں سب، لیکن وہ اس کے اوپر دنیا کا ایک وہ جسٹ وغیرہ پڑ جاتی ہے. پھر وہ جب اللہ کے نیک لوگوں میں جب ہوتے ہیں تو پھر وہ چیز جب وہ چلو نیک لوگوں والی بات تو ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے تمنا ہے ہماری، لیکن سیکھنے کے عمل کے لیے استاد کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، اب امیر المومنین تھے، صحابہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اونٹ پر سوار. تو اس دیہاتی نے جب وہ اترنے لگا اونٹ سے تو حضرت علی نے دوڑ کے اس کو اترنے میں سہارا دیا. جب لوگ واپس بیٹھ گئے تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے اس عرابی جو ایک دیہاتی ہے اور میلے کپڑوں میں ہے، اس ادب سے کیوں اتارنا میں سہارا دیا؟ تو حضرت علی نے کہا یہ میرا استاد ہے. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے؟ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ کا استاد ہے، یہ تو ان پڑھ ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے ایک بار پوچھا تھا اس سے کہ کتا کب اڈلٹ ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ کتا جب ایک ٹانگ کو اٹھا کر پیشاب کرنے لگ جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. تو میں نے وہ بات کبھی نہیں سنی تھی، تو مجھے انسائٹ ملی، مجھے لگا کہ یہ بات ٹھیک ہے. تو میرے علم میں
اضافہ ہو گیا. اس لیے یہ میرا استاد ہے اور چونکہ مجھے اس نے ایک لفظ سکھایا ہے اس لیے مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کا احترام کروں. اب وہ عربی ایک ہونا ضروری نہیں تھا. ٹیچنگ جو میں عرض کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ لرننگ گیوز یو ہیپینس. اور اس میں چاہ رہا ہوں اس وقت کہ ہم ایسے اس کو لیں کہ آپ اگر سیکھ رہے ہیں تو آپ کو لطف آ رہا ہے تو تب آپ سیکھ رہے ہیں, اور اگر آپ سیکھ رہے ہیں اور آپ بور ہو رہے ہیں جیسے بچے اسکول سے بھاگ جاتے ہیں تو پھر آپ سیکھ نہیں رہے. ورنہ بچے اسکول سے کبھی نہ بھاگتے, کوئی بچہ نہ بھاگتا. بچے اسکول سے کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ بور ہو رہے ہیں. اگر کوئی سیکھتا ہے تو وہ بور نہیں ہوتا, وہ انجوائے کرتا ہے. اچھا جی, بہت لمبی ہو گئی بات اور ابھی تو آدھے لوگ باقی ہیں. تیسری اور آخری بات یہ تھی کہ خدمت, جو رسول پاک نے خود اختیار کیا طریقہ وہ خدمت کا ہے. ہیپی لائف کے لیے خدمت جو ہے وہ سب کے حق میں آ سکتی ہے. ایون کہ لرننگ بھی بعض بندے نہیں کر سکتے, کریٹیوٹی بھی بعض بندے نہیں کر سکتے, لیکن خدمت خلق سے دل جیت تو پھر میت بہت, طائر دل کے تلذذ کے لیے گیت بہت. سر یہ تحلیل کے حوالے سے ایک آخری بات پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا مطلب صحبت سے بھی اثر ہوتا ہے. مطلب اگر آپ کسی کریٹو انسان کے پاس ہے تو آف کورس, کافی, آف کورس, آف کیونکہ کورس. میں اس کو اس طرح سے میں سمجھ رہا ہوں یہ کچھ اسی طرح ہے جس طرح آپ ایک پرماننٹ میگنیٹ کو اگر ایک لوہے کے پاس لے کے جاتے ہیں تو اس میں بھی اس کی ڈومینز بھی الائن ہو جاتی ہیں. کچھ یہ افیکٹ اس طرح سے ہے. کیونکہ اب آپ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ ویسے میرا مطلب شاعری میں شروع سے بالکل زیرو انٹرسٹ تھا, بالکل افسان نہیں ہے. لیکن مطلب جب سے یہ کلاس شروع ہوئی ہے اور آپ کی مطلب شاعری وغیرہ سن کے تو اب ایک تو وہ مطلب اب ایک دفعہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کیے تھے وہ کچھ مطلب دعا تھی یا کیا کہیں گے. اور ابھی ریسنٹلی میں آپ کا ایک وہ لیکچر دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے بتایا کہ جو ایشین فلاسفر اور جو ہمارے تھے انسیسٹرز وہ یہ سمجھتے تھے کہ آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ پرفیکٹ ہے. تو اس پہ بھی میں نے کچھ لکھا ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور اس کلاس کے بعد اور بھی کچھ کافی پوائنٹس ہیں وہ میں نے سارے نوٹس بنائے ہیں, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو یہ پہلے تو نہیں تھا, یہ اس کلاس کے بعد ہی یہ ہوا. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل مطلب کے پردے میں شاعری دکھا رہے ہیں لوگوں کو. زین بولا ہے نا, زین آیا جی جی جی. زین آپ کو میں بہت مس یہاں اس کلاس میں ہم نے فزسسٹ بھی بن جانا ہے. اچھا وہ بات اس مکمل کلاس کرنی. میں ہم نے فزسسٹ بھی بن جانا ہے, ہماری انگلش بھی ٹھیک ہو جانی ہے, ہم نے شاعر بھی بن جانا ہے, ہم نے اسٹرانومر بھی بن جانا ہے, ہم نے فلاسفر بھی بن جانا ہے, سب کچھ بن جانا ہے ہم نے انشاءاللہ. زبردست. ڈاکٹر ہما کے بقول آپ نے وہ سر جی پولی میتھ میں بالکل کہنے لگی تھی سر, آپ نے کہہ دیا. اپنے انٹرویو کے جس طرح دوران پرانے زمانے میں کہ وہ اس چیز کو فیل کیا کہ, اور وہ ایک بڑی عجیب سی مثال میرے ذہن میں آئی جب ہم اس میں ایٹامک اسٹرکچر پڑھ رہے ہوتے تھے. تو میں نے سوچا کہ شاید یہ جو شاعری کی کیفیت ہے, کوئی بھی تخلیق کی جو کیفیت ہے, یہ الیکٹران کی اس موومنٹ طرح ہے کہ وہ ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے اور اب جب وہ واپس اپنے نارمل پوزیشن پہ آتا ہے اور لائٹ ایمٹ کرتا ہے تو یہ بالکل تخلیق کا جو عمل ہے یہ اسی طرح کا ہوتا ہے. ایک تخلیق کار جو ہے وہ کسی ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے اور واپس آتے آتے جو ہے نا وہ پھر کچھ ایمٹ کرتا ہے. wonderful example. That is a very good example. زبردست, بہت بہترین ایگزامپل. If you can think about quantum electrodynamics, you will feel that there is no particle actually, everything is a field. And when there comes some excitement somewhere, that thing becomes a particle. So analogically, جو بات آپ نے کی, that's a very good. بیوٹیفل بیوٹیفل. Okay. میں تو کہتا ہوں آج کلاس رہنے دے, یہی باتیں کر لیتے ہیں. تو کر رہے ہیں نا, ابھی تو آگے بھی رہتے ہیں. خرم پہلے کامران کا نمبر ہے. کامران عمر دراز, آپ بہت کم باتیں کرتے ہو یار. اب تو ہم چھٹی لمبی کرنے والے ہیں, عید کے بعد ملیں گے تو آپ تھوڑی بولیں. آپ آج پھر سے ایک بار اپنا تعارف کروائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر وعلیکم السلام. سر میں بھی ملتان سے تعلق رکھتا ہوں. ہاں یہ مجھے پتا ہے, آپ بہادر زکریا یونیورسٹی میں شاید آپ پڑھتے ہیں. جی سر, میں نے ایم ایس سی وہاں سے کیا. ایم فل کا میرا ادھر ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا, کیا کہتے ہیں فیصل آباد, تو میں نے وہاں سے چھوڑ دیا ہے. اچھا اچھا, کب چھوڑا ہے؟ ابھی یعنی کہ گھر ہی ہوں. ابھی گھر ہی ہوں. میں کالم وغیرہ لکھتا رہتا ہوں, کالم اور پوئٹری میں کرتا ہوں. اچھا گڈ. اور جی سر. کب چھوڑا ہے؟ وہاں تو میرے بڑے اچھے ایک ڈاکٹر ہیں میرے, وہ شاگرد بھی ہیں, دوست بھی ہیں, ایگریکلچر یونیورسٹی میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی ہیں ایک ڈپارٹمنٹ کے.
آپ اگر وہاں ہوتے تو آپ کی کافی ہیلپ کرتے ہو. سر یہ 2019 میں ایڈمیشن ہوا تھا میرا, تو پارس کیمپس ہے اس کا, شہر سے باہر, اچھا اچھا. ایگری یونیورسٹی کا, ایئرپورٹ کے ساتھ, ادھر ہوا تھا ایڈمیشن. آپ سنائیں آپ نے کلاس کو انجوائے کیا؟ ابھی تک ہم نے پاسٹ کی ہسٹری پڑھی ہے. تو میرا زیادہ شوق تھا نینو ٹیکنالوجی میں, اچھا. اس وجہ سے پھر میں نے وہاں سے چھوڑ دیا. اب پنجاب یونیورسٹی سے ارادہ ہے. آپ کو آواز ڈیلیس کے ساتھ جا رہی ہے. جی سر, ماشاء اللہ بہت اچھی کلاس ہے, بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اس سے پہلے یعنی کہ فزکس کے بارے میں اتنا معلوم نہیں تھا, فزکس کی فیلڈ میں بھی شوق کی وجہ سے آیا ہوا ہے. میرا پیچھے سے ایف ایس سی نہیں ہے میری. جی سر, پیچھے سے میری ایف ایس سی نہیں ہے, میرا ڈی اے سول ٹیکنالوجی ہے. اچھا اس کے بعد پھر میں نے بی ایس سی کی ہے ڈبل میتھ کے ساتھ, پھر ایم ایس سی میں, یعنی کہ بہت ٹف ٹائم تھا یعنی کہ بی ایس سی میں. آپ تو بڑا گھوم پھر کے آئے ہوئے ہیں اس تو طرح. سمجھ نہیں آتی تھی. ایم ایس سی میں بھی پھر, بیوٹیفل. جی سر, ایم ایس سی میں بھی پھر ایسے ہی خوبصورت. ہوا ہے. تو پھر اب ایم فل میں کرنا چاہتا ہوں کہ سیکھوں میں, ایسے رٹا نہ لگاؤں میں. واہ, یہ آپ نے پہلے دن بھی بات کی تھی, زبردستی, بہت اچھا پیشن ہے آپ کا. انشاءاللہ ہماری اس کلاس میں سب لوگ جو میرا ہیں. جی سر, میرا ارادہ ہے کہ نینو ٹیکنالوجی تو لانچ ہو گئی ہے, تو پاکستان کے لیے میں پینٹو یا فیمٹو ٹیکنالوجی لانچ کروں. واہ, بیوٹیفل, ونڈرفل جی ونڈرفل. سر. چلیں, شاباش, زندہ باد. اور خرم, بہت شکریہ بیٹا, آپ نے مضمون لکھا, ابھی اس کو ایڈٹ بھی آپ نے کر دیا ہے, میں نے دوبارہ پوسٹ نہیں کیا. تو جب آپ کا ایڈٹ شدہ میں پہلے پڑھ لوں گا تو پھر پوسٹ کروں گا. آپ بولیں آج کی میٹنگ میں. آپ سنائے تھے کچھ, اتنا تو پتہ چل گیا کہ آپ الیکٹرانکس کے بندے ہیں, الیکٹریسٹی اور میگنیٹزم آپ کو ہم سے زیادہ آتا ہے, اور آپ کو فیلڈ یہی ہے. تھوڑا آج مڈ ٹرم کا انٹروڈکشن دوبارہ سے کروا دیں نا سب دوست توجہ سے سن رہے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا, زندہ باد. چلیں, بہت شکریہ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ مردوں سے پوچھی ہے. 29. مردوں سے پوچھی جا سکتی ہے نا. مردوں سے انکم نہیں پوچھی جاتی. اسد, السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. میرا دھماکہ خیز بیٹا, کیسے اس دن آپ تم نے پوری گروپ کو ڈرا دیا کہ تم نے, ایسے لگتا تھا سب کو, آبدہ نے سمجھا کہ بس ابھی, آبدہ نے تمہیں بھی سمجھایا کہ کول ڈاؤن, کچھ نہیں ہوا بیٹا, کچھ نہیں ہوا. سر میں سر کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں ڈیرا اسمیل خان تعلق رکھتا ہوں. اچھا, واہ. سریکی تو میں آپ سریکی ہاں, بڑا زبردست قسم کا سریکی دے شاعری کرے نا میں تھا. یس سر, میں پری ویڈیو ڈٹھی ہے والے شاری والا جنگل والا. اچھا, ہاں 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 ہاں, میں تو شریکی کا ایک شعر سناواں اپنا. سناؤ آج سناؤ. اکھے گلاب گھولس کے گال کی تس, گلاب گھولس کے گال کی تس, غضب کرے گا جڑا علیندہ, زباں سراکی تو بول مچھڑے, مکھا شرینی وڈا ونڈے دے. واہ واہ سر, واہ صحیح, واہ واہ سر, زباں میں بھی سراکی سرائکی تو ہوں سر. بول مچھڑے, مکھا شرینی وڈا ونڈے دے. تے پریم رشتہ بھی یار مٹی دا جی میں کوئی کھڑامنا ہے. پریم رشتہ بھی یار مٹی دا جی میں کوئی کھڑامنا ہے. ونجیج ونجے تے ایکو بندہ ولا بنے دے, ولا بنے دے. ونجیج ونجے تے ایک بندہ ولا بنے دے, ولا بنے دے. تے میں
حسرت آندے ضعیف ٹوٹے کھنڈا کے جھا جھا تو ہی نے چندا. میں حسرت آندے ضعیف ٹوٹے کھنڈا کے جھا جھا تو ہی نے چننا. جنہیں کوئی بال پیاری شے کو پھٹا چھڑے نے ولا گلے نے. یہ واہ واہ کیا بات ہے. اچھا اسد تیرے نال گالیاں تھیسن کیونکہ تو ہے میرے نال فزکس دی کلاس ہے یونیورسٹی چ, لہذا میں کوئی اپنے انہاں دوستاں دی گولڈن سارا ٹائم گزردا پیا. بڈھے تھی ویسے سارے انہاں کوئی کلاس بڑی یاد آسی, تاریخی ہسٹوریکل ایونٹ ہے ساری یہ کلاس. تے ایویں میں کوئی نہ رامنڈے تیرے نال تا میں یونیورسٹی چ کر گن سے. نصیب خان آپ کی صحت کی پریشانی ہمیں ہم سب پریشان ہیں, بے شک آپ در سے پوچھ لو. نصیب خان السلام علیکم سر, کیسے ہیں مزاج آپ؟ وعلیکم السلام. ہمیں آپ کی صحت کی بڑی پریشانی ہے, ہم سب کو, ہم باتیں کم کرتے ہیں سر لیکن بے شک پوچھ لو, سب بتائیں گے کہ ہاں ہے. سر میں ذاتی طور پر خصوصاً آپ کا اور تمام کلاس کا بہت زیادہ مشہور اور ممنون ہوں کیا بنا کہ آپ کے آپ مسئلے؟ بس سر بہتری کی طرف جا رہا ہوں. ڈاکٹروں کے مطابق کچھ 2-3 ماہ کے اندر بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. کچھ زیادہ سیریس مسئلہ نہیں ہے آپ جیسے اٹھ لکی سکتے ہیں, عظمت صاحب بتا چکے. جی سر. اٹھ سکتے ہیں, چل سکتے ہیں؟ جی سر, بس یہاں پر میں چونکہ قبائلی علاقے سے ہوں, پڑھتا ملتان میں ہوں تو, اچھا لیکن قبائلی علاقے سے ہوں. یہاں کے لوگ زیادہ ڈاکٹر کے اوپر فوکس نہیں رکھتے, تو وہ تعویذ اور اس طرح دم کے اوپر زیادہ فوکس رکھتے, تو دم وغیرہ بھی کافی کون سے قبائلی ہیں. اور علاقے سے ہیں کوئی نصیب آپ؟ 25-27. سر میں چمن سے ہوں. ہاں کندھار کے پاس. جی جی سر, جی بالکل صحیح سمجھے سر. اور یہ ایسی بات کوئی نہیں کہ مطلب کوئی 7-8 ماہ کا ہمارا یہ ساتھ رہا ہے, لیکن پچھلے 3-4 کلاسز کو بہت زیادہ مس کر چکا ہوں. لیکن میں چونکہ 25-27 دن سے کمرے میں رہا تھا اور آن لائن کلاسز بھی میرے 8ویں سیمسٹر کی چل رہی تھی BS کی, تو اس دوران ایگزام بھی تھا. لیکن خدا گواہ ہے کہ اس دوران بھی آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہا تھا یوٹیوب کے اللہ تھرو اور فیس بک کے تھرو. ہر وقت آپ کو سنتا ہی, تو کبھی آپ کی پرچیانہ گفتگو سنتا ہوا محظوظ ہو رہا تھا, تو کبھی فیس بک کے اوپر آپ کی کوئی شیئر کی ہوئی ویڈیو دیکھ کے محظوظ ہونا چاہ رہا تھا. ابھی بھی کلاس کے شروع ہونے سے پہلے ہی جب 2016 میں فیس بک کی گریویٹیشنل فیلڈ کے اوپر جو ویڈیو آپ نے شیئر کی تھی, وہ تو میں بس دیکھ کے اس میں کوئی گیا ہوا تھا سر. تھینک یو, آپ نے تو دل خوش کر دیا نصیب. تو اللہ آپ کو صحت دے. یہی سوچ کے خوش ہو رہا تھا کہ اب 2016 کی جو اتنی بہترین ویڈیو کے بعد اب سر سے دوبارہ لائیو ملنے والا ہوں, تو اس کی ایکسائٹمنٹ کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی تھی. اور جہاں تک یہ 4-5-6 مہینے کا سفر رہا ہے سر, یہ تو آپ مجھ سے پوچھے گا کہ کبھی کلاس میں مجھے پریزنٹیشن دی جاتی ہے اور کسی ٹاپک کے اوپر, تو میں وہاں پر جا کر کے یہی عمر خیام اور مائیکل فیریڈے اور ان کی سٹوریز سنانا شروع کر دیتا ہوں اپنے ٹاپک سے ہٹ کر کے. تو ٹیچر بھی گلا کرنے لگ جاتا ہے کہ آپ اپنی پریزنٹیشن کی طرف دھیان دیں. میں نے کہا کہ نہیں, ضروری چیزیں یہی ہے. تو بس کلاس میں بھی ایک جونیئر ادریس کر کے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا. کیا بات ہے, زبردست. یہ تو بڑی زبردست خوشی کی خبر سنا دی آپ نے. فروٹس ہیں جو ہمیں. مجھے بس کبھی زندگی میں وہ خبر سننے کو نہیں ملے کہ کبھی ہماری کلاس ختم ہو گئی ہو یا ہماری گروپ ختم ہو گئی ہے, تو وہ میرے لیے بڑا خرابناک دن ہوگا سر. اللہ ابھی تو بڑا لمبا سفر ہے. ہم نے تو کوانٹم بھی پڑھنی ہے, تو پتہ نہیں کب ختم ہوگی. ابھی آپ فکر نہ کریں, ٹینشن نہ لیں. رمضان کی چھٹیاں میں کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو یونیورسٹی کلاسیں جاری ہیں, یا تو وہ بند ہو گئی ہوتی, تو دن میں پیاس لگ جائے گی مجھے پتہ ہے. اور روزہ کھولنے کے بعد آپ جب, میں ویسے روزہ کھول کے پہلے پیٹ نہیں بھرتا, بچپن میں غلطیاں کی, پیٹ بھرا لڑکپن میں تو ہمیشہ نقصان ہی اٹھایا. تو اب میں بس روزہ تھوڑی سی چیز کے ساتھ کھول کے آدھا پونا گھنٹہ دیر بیچ میں گیپ دیتا ہوں, تاکہ ایک بار جو ہے نا مجھے وہ تبخیر نہ چڑھے جو کھانا فوراً زیادہ کھانے سے چڑھ جاتی. تو وہ اس کے بعد فیل باقاعدہ ہوتا ہے ویکنس, اور بندہ نہیں اتنا پڑھا سکتا. پہلے بھی اگر پڑھایا ہو دن میں بھی,
اس لیے جی جی بالکل سر، افطار کے بعد تو بالکل بندے کا موڈ ہی نہیں بنتا تھا. موڈ ہی نہیں بنتا. افطار سے پہلے بھی کسی حد تک ہو سکتا تھا روزے کے دوران، بڑی لیکن سوچ سمجھ کے چھٹی کر دی ہے. پھر بھی ہم جڑے رہیں گے. اور ایک کل کلاس ہم نے وہ درس کہہ رہا ہوں قرآن کو کیسے پڑھا جائے، یہ اس ٹاپک کی ایک کلاس ہم نے 1-2 رکھی ہے. اور 4 کلاسیں ہوں گی رمضان میں، بس وہ 4 ہی ہیں ٹوٹل. ان میں آپ لوگ آئیے گا تو وہ 4 ہی کلاسیں ہوں گی. 4 کے ٹاپک پہلے ہی ہم لے دیں گے کہ کیسے پڑھا جائے. اچھا نصیب، اب میں بات کرتا ہوں نوید حسن سے. نوید حسن اپنا مائک کھول لیے پلیز بیٹا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ کلاسوں میں آیا نہیں کرتے تھے، آپ آ جائیں بڑے گھر سے. یس سر، میری فرسٹ کلاس ہے. میں اسد کا دوست ہوں، میں اس کا کلاس کر لوں. تو آپ سے میں نے سیمسٹر میں لاجک پڑھی تھی. اچھا، تم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو آپ؟ یس سر. چلیں آپ اپنا مائک بند کریں. آپ لوگوں کے ساتھ تو میں نے 2 دن ہفتے میں ملنا ہوتا ہے. آپ لوگوں کو کیا پریشان. اویس آفریدی، آفریدی صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایوب آفریدی کے کیا لگتے ہیں سر؟ وہ جو مشہور آدمی ہے ورلڈ رچ مین ویلدی ایوب آفریدی، آپ اس کے رشتے دار لگتے ہیں کیا؟ نہیں سر، ویسے تو آفریدی میں 8 قبائل ہیں نا، بڑے بڑے. میں ایسے مذاق کر رہا ہوں. اچھا تو ان شروع میں ہی ہم الگ ہو جاتے ہیں. اچھا اچھا، ایسے چھیڑ رہا ہوں آپ کو. مجھے پتا ہے ظاہر آفریدی تو بہت بڑا میں نے کہا اگر آپ ان کے کچھ لگتے تو ہم بھی کوئی آپ سے 1 کروڑ 2 کروڑ روپے مانگ لیں. ان کے گھر میں ابھی تک. اچھا جی، ویسے بتائیں اپنے بارے میں ہمیں اور کلاس کے بارے میں. جی سر، میں الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا ہوں پشاور اقرا یونیورسٹی سے. فائنل سیمسٹر ہے 8واں. اور ویسے تو مجھے فلسفے سے کچھ لگاؤ ہے، کبھی فزکس سے ہو جاتا ہے، کبھی شاعری سے. مطلب کچھ کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہے. تو ابھی جو پروفیسر عثمان ہے، ابھی نام بول رہا ہوں، ان کا جو ریکنسٹرکشن کا جو اردو ترجمہ تھا، انہوں نے جو مطالعہ کیا نا، جو وہ سمجھے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس، تو وہ پڑھا تھا. اسی طرح بھی تو فلسفے سے کچھ لگاؤ ہو گیا. مطلب کوئی اس طرح میں کنفیوژن کا شکار رہتا ہوں زیادہ. ان کے ترجمے کا نام ہے فکر اسلامی کی تعمیر نو. تشکیل نو. اور جی ان کا نام ہے پروفیسر محمد عثمان. جی وہی محمد عثمان پروفیسر. نہیں، وہ آسان ترجمہ ضرور ہے لیکن اچھا ترجمہ صرف سید نذیر نیازی صاحب کا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں آتا مشکل ہے. اچھا، تو بس لغت بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہے. مطلب کچھ الفاظ سمجھنا ہے تو لغت میں ہی جائے. ڈاکٹر عما بھی پڑھتی رہتی ہیں، آپ کی کلاس فیلو ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. کیا چیز؟ پروفیسر محمد عثمان، فکر اسلامی کی تشکیل نو. نذیر نیازی صاحب کا سر نے ذکر کیا سید نذیر نیازی. ہاں، سید نذیر نیازی. اور کلاس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کبھی کبھی تو آتے ہی رہے ہیں نا ہماری کلاس کے بارے میں کامنٹس. جی سر، صرف 2 ہی کلاس نہیں لیے، باقی سارے تو لیے ہیں. اچھا، مطلب پچھلے 2 نہیں لیے، باقی سارے لیے. سب تو کلاس تو مطلب بہت اچھا. مطلب میں تو اس طرح زیادہ بولتے لیکن یہاں دیکھ کر آپ لوگوں کو تو بولنا ہی بھول جاتا ہوں. اتنا مطلب علم کا زیادہ علم والے ہیں نا یہاں پر. لوگوں سے کہ وہ بزم ادب رکھا کرے، انہوں نے کیا ہی نہیں. علی رحمت خود نہ لائے تھے. جی سر، ان لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ بزم ادب رکھا کرے تاکہ سب کو بولنے کا موقع ملے. علی رحمت کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ بالکل نہیں سر. بس میں کہنا تھا کہ بس آپ لوگ بولتے رہے اور ہم کچھ سیکھتے رہے. شاید ہم سیکھنے والوں میں تھے. نہیں، بولنے والوں میں بنے، سکھانا بھی ہے آپ نے. اچھا یہ بتائیں اویس کہ آپ کا ایگزیکٹلی کون سا شہر ہے جہاں آپ رہتے ہیں؟ ابھی تو ہم رہائشی مردان کے ہیں. مردان میں دریا بنتا ہے؟
क्या सर? घाट में मर्दान आवाज में दरिया बहता बड़ा खूबसूरत। दरिया दरिया सर दरिया दरिया नहीं, मर्दान में पता नहीं घाट में होगा। दरिया है वो अच्छा अच्छा। सर, पता नहीं मर्दान में कहीं दरिया तो राहुल नहीं है नवीद, मेरे ख्याल से। राहुल नवीद माइक खोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राहुल नवीद, आपने जो YouTube का चैनल बनाया है ना, फ्रीडम ऑफ स्टडी, आपने ही बनाया ना? जी जी सर, मैंने बनाया। फ्रीडम ऑफ रिसर्च एंड स्टडी, वो इन सब दोस्तों को आपने कहना है कि उस चैनल पे हमारी सारी वीडियोस में आपकी हेल्प करें, क्योंकि वो अब इस क्लास की यादगार रहेगा। कोई उसे देखे ना देखे, व्यूअर्स हो ना हो, वो मशहूर हो ना हो, आप और मैं जब तक जिंदा हैं, हम उस चैनल पे कभी कभी जाके जब देखेंगे तो हमें ये गुजरा हुआ कोरोना का हमारा कोरोनाई अहद जो है, ये 20 साल बाद आप सोचे ना कितना लुत्फ देगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा गुजरते हुए वक्त का हम लोगों को एहसास नहीं होता, लेकिन जब गुजर जाता है तो बड़ा प्यारा लगता है। तो सबसे कहीं को इसको अपना चैनल समझें, और एक काम डॉक्टर खुरम किया करें, खुरम शहजाद, कि जो वीडियो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आपको भेजा करें। ये अलग से वहां जो लगाते हैं वो तो फुल वीडियो है, जो आपको भेजनी है वो तो थोड़ी एडिटिंग होगी ना, यूट्यूब के चैनल पे चढ़नी है, तो आप उसकी थोड़ी एडिटिंग करवा के या करके या फरहान से कह के करवा के फिर अपलोड किया करें। क्यों 1.5 घंटे की यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने से बेहतर है कि आधे घंटे की जाए, लेकिन वो कॉम्पैक्ट और सारी चीजें साफ सुथरी कर दी जाए उसमें। खुरम खुरम आप खुरम भेजें। खुरम आप बनाते हैं ना, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो खुरम भेजे राव नवीद को वीडियो। राव नवीद ने चैनल चलाना है इसका यूट्यूब का, हाँ, और राव नवीद बंदोबस्त करे उसको एडिट करवाने का। खुद नहीं कर सकते तो इससे कहें, फरहान से कहें। सर मैं इंशाल्लाह खुद सीख रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं जब सीख जाऊंगा तो मैं इंशाल्लाह खुद भी किया करूंगा। मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड कर लिए हैं। अभी क्या अभी सर जो मैं जॉब करता हूँ तो वहाँ का शेड्यूल बहुत टाइट चल रहा है आजकल। हम 12-12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से काफी ज्यादा टाइट शेड्यूल है, तो बहुत कम टाइम मिलता है। चले जितना मिलता है थोड़ा थोड़ा मिलके बहुत हो जाता है, कोई जरूरी तो नहीं है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा, लेकिन रेगुलर जो काम रेगुलर हो ना, वो हम बचपन में जब थे ना, पता नहीं डॉक्टर फरजाना खोकर बैठी हैं या नहीं, वो जब हम स्कूलों में पढ़ते थे ना, बैठी हैं? जी जी सर, बैठी हुई हूँ। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे ना, आप मुझसे 2-3 साल छोटी हैं इसलिए मैं आपको रेफरेंस में ला रहा हूँ कि वो जब हम स्कूलों में पढ़ते थे ना, तो एक होता थी, एक नज्म होती थी दूसरी जमात में कि वो थी इस्माइल मेरठी की, और वो थी कि थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत हो जाता, उसका उन्वान था थोड़ा थोड़ा मिलकर। बनाया है चिड़ियों ने जो घोंसला, तो एक एक दिन का इकट्ठा किया, गया एक ही बार सूरज न डूब, मगर रफ्ता रफ्ता हुआ है गुरूब। बरसता जमी मूसलाधार है, तो ये नन्ही बूंदों की बूछार है। दरख्तों के झुंड और जंगल घने, यूं ही पत्ते पत्ते से मिलकर बने। इलाहे ने ताना था एक एक तार, तो होने लगा वो गजों में शुमार। बिल्कुल सही, याद है ना? और एक लफ्ज़ आखिर में था कि अगर थोड़ा थोड़ा करो सुबह शाम, बड़े से बड़ा काम भी हो तमाम। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इससे मैं कह रहा हूँ कि आप और ये सब आपका तावन करें और आपको ये भेजे वीडियोस जो यहाँ पे बनती हैं। चले जी, ज़ीशान बशीर, आप तो आपसे तो हफ्ते में 2 बार मुलाकात होती है। ज़ीशान बशीर, आप आ जाएं जैन की तरफ। जैन आप जो है ना गैर हाजिरी ना किया करो, आपके बगैर मुझे क्लास जो है ना बिल्कुल अधूरी लगती है। अरे नहीं सर, मोहब्बत आपकी। मेरी खुद भी सर बहुत कोशिश होती है कि मैं क्लास मिस ना करूं, बस ये कि मेरी मसरूफियात थोड़ी सी कभी कभार इस तरह की हो जाती है। बिजी हैं आप, आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा है। हाँ, बस ये कि जिम्मेदारी ज्यादा है लेकिन लेकिन ये कि पूरा कॉलेज है जो आज ज्यादातर आपको ही करना पड़ता है, भाग दौड़ सारी बस लेकिन ये कि क्लास
بہت ہی اہم حصہ ہے ایک آج مطلب یہ جو دور گزر رہا ہے میری زندگی کا اس میں اس کلاس کا بہت بڑا حصہ ہے. اور آپ کا تو خیر مطلب یہ حصہ الحمدللہ گزشتہ 4-5 سال سے ڈل رہا ہے. آپ کی تحریریں پڑھ پڑھ کے فیس بک پہ اور ادھر ادھر بہت کچھ سیکھا اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. بس خدا کرے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. آپ جیسے شخصیت کا ہونا اس دور میں بہت بڑی نعمت ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ جو یہاں پہ کی جائے, یہ ہر جگہ پہ پورے دل کے ساتھ میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ ایسی شخصیت جو ایک طرف سے فزکس اور ان علوم میں اتنی پہنچے ہوئے ہیں اور دوسری طرف جس کی بنیاد جو ہے وہ خدا کے ساتھ منسلک ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ بہت بڑی بات ہے. میں نے آپ کو شاید بہت عرصہ پہلے, شاید 3-4 سال پہلے آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا تھا سبجیکٹو ریئلٹی کے اوپر, تو اس کو پڑھنے کے بعد میں نے ایک نظم کہی تھی, آزاد نظم, شاید میری پہلی آزاد نظم تھی. یا تو میں آپ کو بھیجوں گا یا اگر کہیں تو ابھی سنا دوں گا. سنائے نا, سنائے. مجھے بڑا لطف آیا تھا. ضرور سنائے, ارشاد. چلیے میں سناتا ہوں. فرزانہ کھوکر شاعری سنیے. سر یہ آپ کی شاعری کے بعد تو خیر بالکل بے جان تھی, پرانی تلاش رہتی ہے شعراء کی, تو میں آپ کا تعارف کروا رہا ہوں. چلیے. نہیں سر, آپ کی شاعری کے آگے کوئی شاعری نہیں, بالکل. تجھ کو دیکھوں تیرے چہرے کی شعاؤں کے بغیر, تجھ کو محسوس کروں تیری اداؤں کے بغیر. بیوٹیفل. تیرا چہرہ بھی تیری ذات کا چہرہ تو نہیں, یہ تیرا جسم بھی مٹی کا ہے تیرا تو نہیں. اوئے ہوئے ہوئے, واہ 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 واہ. کہاں ہے, تو کہاں ہے, ذرا اس جسم سے ہٹ کر تو دکھا, ہر تعلق سے الگ ہو کے بھی پہچان کرا. جسم آواز بصارت کی حدوں سے باہر, جسم آواز بصارت کی حدوں سے باہر, خاک لہروں کے شعاؤں کے حجابوں سے ادھر. چاہتا ہوں کہ تجھے اس طرح دیکھوں جیسے جو تیرے اور دو عالم میں کوئی ہے ہی نہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ. سر ان پر اسپیشل لگائیں کہ یہ ہر کلاس میں آیا کریں. واہ 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 واہ. دیکھیں میرے لیے کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے آرٹیکل سے اخذ کی ہوئی نظم ہے. پڑھیے شعر یہ والا پڑھیے. چاہتا ہوں کہ تجھے اس طرح دیکھوں جیسے جس تیرے اور دو عالم میں کوئی ہے ہی نہیں, تیری ہستی پہ کسی اور کا احسان نہ ہو, جس تیرے اور تیری کوئی بھی پہچان نہ ہو. تجھ سے ملنا ہے مگر خوف تحیر کے بغیر, تیری ہستی میں خرافات عناصر کے بغیر. کبھی نہیں سنا یہ پھر اگلا حصہ کہ تجھ کو دیکھوں تو تیرا چہرہ دکھائی ہی نہ دے, تیرا چہرہ مجھے تجھ تک نہیں آنے دیتا. تجھ کو دیکھوں تو تیرا چہرہ دکھائی ہی نہ دے, تیرا چہرہ مجھے تجھ تک نہیں آنے دیتا. تجھ کو سن لوں تیری آواز سنائی ہی نہ دے, تیری آواز مجھے خود میں ڈبو رکھتی ہے. تجھ سے مل لوں پر تیرا جسم سجھائی ہی نہ دے, تیرا ملموس بدن ہے تیری ہستی کا رقیب. تیری ہستی پہ حجابات گوارا ہی نہیں, تیرے اور کوئی ساتھ گوارا ہی نہیں. کمال نہیں کر دیا آپ نے. تو ملا ہے حجابات بدن میں رہ کر, اس طرح سے تیرا ملنا کوئی ملنا تو نہیں. بس جی سر. نام رکھا تھا بہت ظالم. سر ان پہ ریسٹرکشن لگائیں گے, ہر کلاس میں آیا کریں. ہر کلاس میں, ہر کلاس میں. آپ تو اتنے غضب کے شاعر ہو اس عمر میں یار, کمال ہے یار. یہ آپ کے شاگردی کا اثر ہے بس. تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے, جتنی ویلیو ہے اس شعر کی جو آپ نے جس تیرے یہ بہت بڑی بات ہے میرے اور کوئی دکھائی آپ کی طرف سے یہ کمپلیمنٹ بہت. مبارک حسین شاہ صاحب کے شعر جو ہے نا, کا شعر ہے سید مبارک شاہ کا. اللہ انہیں غریب کی رحمت کرے. سید مبارک شاہ فرماتے ہیں, شاعر بہت اچھے ہمارے دوست تھے, وہ کہتے ہیں کہ جمال پر
निकाब खद्दो खाल कर दिया गया, जमाल पर, वाह जमाल पर नकाबे खद्दो खाल कर दिया गया, निगाह दे के देखना महाल कर दिया गया। वाह क्या बात है, निगाह दे के देखना महाल कर दिया गया। क्या कमाल सारे मायले जवाल कर दिए गए, वाह कमाल सारे मायले जवाल कर दिए गए, जवाल था कि जिसको लाजवाल कर दिया। वाह क्या कहने। और उनके दो शेर और सुने, बड़े हैरान करते हैं वो मुझे। वो कहता है कुछ तो इलाजे वहशते हल में मजीद कर। वाह। अब हल में मजीद वाली जो हमारी रवायत चल रही है ना, जो तलमी हमारे जहनों में है, वो ये है कि जहन्नम कहेगी, पुकारेगी हल में मजीद के मैं भूखी हूं, मुझ में और डालो। तो इस जगह से तंग आके कहता मुबारक शाह के कुछ तो इलाजे वहशते हल में मजीद कर, फिर दोस्त को उठा के जहन्नम रसीद। वाह इलाजे वहशते हल में मजीद कर, फिर दोस्त को उठा के जहन्नम रसीद कर। और ये शेर देखिए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये शेर देखिए कि है शाहरग को छोड़कर, शाहरग को छोड़कर मेरे सीने से लग कभी। वाह 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 क्या शाहरग को छोड़कर मेरे सीने से लग कभी, दिल में कयाम माले के हबलुल वरीद कर। अरे वाह 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 क्या कहते, हबलुल वरीद शाहरग को कहते हैं, क्या कहते। चले जी, आपके साथ ही हमारी ये जो गुफ्तगू वाली क्लास थी, ये तो मेरे ख्याल में हो गई पूरी।